اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في يومي هذا وفي كل يوم اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في يومي هذا وفي كل يوم شہداء ملت جعفریہ حاضرین مجلس دے مرحومین سزا خانہ دے بانیان اور معاملین دے مرحومین صدر اسلام دلے کے ہندہ کتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن انہوں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا صلحیں سرنال شاملان لیکن زندگی مولد نہ دیتی قبریں جمعی ستین حاضرین مجلس بانیان مجلس معاملین مجلس دے مرحومین اور بالخصوص جناب مرحومین دے صالح ثواب واسطے مجلس سے ادا ہے اس خانوادہ دے تمام مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم بالثواب ما قرئ من القرآن الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد انہیں دعائیں دی قبولیت واسطے بلندتر صلوات بارے دیگر بھی بلندتر صلوات تلاوت فرمائے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين الصلوات والصلاة والسلام على وزيري وخليفتي وابن أمي ووارث علمه وناصر دينه
ومنفذ شریعته ومرفذ احکامه ومنجز وعده وحافظ سره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم ومعاندیهم ومبغضیهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافضل ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات برادران ایمانی احباب اہل بیت انتہائی محترم و معزز سامعین ماہ رجب المرجب دے کم از کم 6 دن معصوم ہستیاں دے نام نال منسوب ہیں یکم رجب المرجب امام محمد باقر علیہ السلام دی ولادت با سعادت 3 اور 5 رجب المرجب امام علی نقی علیہ السلام نال منسوب ہے 10 رجب المرجب والی قاظمین امام محمد تقی جواد علیہ السلام 13 رجب المرجب امیر کائنات مولود کعبہ دی عزت و عظمت نال منسوب دن اور 25 رجب المرجب 2 دن پہلے والی قاظمین رضا دے عزت والے بابے دے نام نال موسوم ہے میرا دل چاہتا ہے جو چند جملے اپنے سے امام دی سیرت اور عظمت جناب دے گوش گزار کرا اگر ذہن آمادن تو بلندر صلوات ست سفر المظفر 128 ہجری مقام ابوا مدفن مادر گرامی سید الانبیاء جناب حمیدہ خاتون دی جھولی آسمان ولایت دے 7ویں چند اللہ دی کائنات نو اپنے نور امامت نال منور فرمایا باپ جعفر صادق ہے ماں جناب حمیدہ خاتون اور ایڈی عزت و عظمت والی بی بی ہے جنہیں بارے معصوم فرمائے حمیدتن فی الدنیا و محمودتن فی الآخرہ یہ بی بی دنیا بھی قابل تعریف ہے آخرت بھی قابل تعریف ہے حمیدتن مصفاتن کسمن العدناس کسبیقت الزہب 6ویں آقا نے فرمایا جدانی یہ بی بی دنیا تے آئیے زمانے اور قدرت نے عائشہ تو ہنگ حفاظت فرمائیے جو خالص سونا ہوئے ما زالت الافلاق تحرسوها حتی حدیت الیہ کرامتا من اللہ وللحجت من بعدی فرمایا پوری زندگی قدرت نے اس امانت کی حفاظت کر کے میں جعفر صادق اور انج امانت پہنچائیے کہ صادق فرما رہے ہیں حمیدہ خاتون میرے واسطے بھی عزت دا سبب ہے میرے موسیٰ قاظم واسطے بھی عزت دا سبب خود اندازہ لگا اس بی بی دی عزت و عظمت دا جہدے بارے صادق امام فرما میں جو میرے واسطے بھی عزت دا سبب قد غزا الامام بے علوم ہی
روایات آدھیاں جعفر صادق امام نے اپنا دین انج تعلیم فرمایا اس بی بی نو کہ حکم دیتے بے تفقیہ النساء، حکم دیتا ہے امام نے اے حمیدہ خاتون زمانے دے آوان والیاں عورتاں نو دس جو آل محمد دے دین دا حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ عالمین دیا عورتاں واسطے معلمہ 128 ہجری دا حج جناب حمیدہ خاتون نے صادق امام دے نال ادا فرمایا۔ حج دی ادائیگی دے بعد مقام ابوات حضرت نے قیام فرمایا۔ متن روایات دستے جو اس مقام تے اہل بیت دے گھر موجود ہن، امام صحابہ تشریف فرما ہن کہ کنیز آکے امام نو پیغام دیتے مولا ایک دفعہ گھر تشریف لے آؤ۔ صادق امام جدہ گھر آئے 7 سفر دی صبح آئی، سفید پارچے لپٹا ہویا ایک سفید اور روشن چہرے والا بچہ جناب حمیدہ خاتون نے جدہ امام دے ہتھا تے رکھیا مولا مبارک ہوئے اللہ نے میں نو فرزند عطا فرمائے۔ صادق امام فرما رہے ہیں حمیدہ خاتون یہ عام بچہ نہیں، میرے بعد اللہ دی کائنات حجت خدا موسیٰ قاظم ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا فرمایا عام بچہ نہیں، میرے بعد حجت خدا ہے، اللہ نے میں نے معصوم پتر عطا فرمائے۔ میرے آقا سفید پارچے لپیٹ کے اس بچے نے اٹھا کے جدہ صحابہ چاہے، صحابہ نے ڈٹھا جو امام بڑے خوش ہیں۔ میرے آقا نے پتر دے رخسار چونکہ فرمایا ہے میرے صحابہ اللہ نے میں نے وہ پتر عطا فرمائے جب میں جوڑا میں جعفر صادق دے بعد اللہ دی ساری مخلوق کے جو افضل ہے۔ حضرت واپس مدینہ تشریف لے آئے، چند جملے اور پیغام عرض کرنا چاہنا۔ میرے امام نے مدینہ پہنچ کے منادی کرائی، اعلان کرایا، جنہوں مورخین اور علماء نے اس اندازی تعریف فرمایا فَأَطْعَمَ النَّاسَ طَعَامًا مِنْ عَجَلِهِ 3 ایام۔ توڑے اور میرے 6ویں آقا نے مدینے سے اعلان کرایا اگلے 3 دن 72 گھنٹے 24 پہر مدینے دا کوئی باسی اپنے گھارج کھانا تیار نہ کرے۔ اگلے 3 دہاڑے پورا مدینہ میرا مہمان ہوسی، میں جعفر صادق توڑا مہمان ہوسا، اللہ میں نے موسیٰ قاظم عطا یا پورا مدینہ اپنے برائے مومن منافق مقیم حاضر آمن والے فرمایا اگلے 3 دن تک پورا مدینہ میرے دسترخوان تے میرا مہمان بنے، میں جعفر صادق گوڑا میزبان ہوسا، اللہ نے میں نے حجت خدا معصوم پتر عطا فرمایا۔ دوڑ گوڑ اور گرد و نواتو تشریف لے موالیان حیدر قرار بحثیت طالب علم تھے ایک پیغام عرض کرنا چاہنا۔ 6ویں آقا نے اپنی سیرت نال دسے جو جشن مناون دا انداز کیا ہونا چاہیے۔ صادق امام نے دسے اے نہیں جو زمانے ڈھول تبالہ لے کوئی نہیں یا نچن والے کوئی نہیں یا نچن والیاں تے گامن آلے تے گامن والیاں جتنے اس زمانے جہاں اتنے ہون بھی نہیں۔ 1000 درہم تے دینار کتاب الاغانی پڑھو، حیات الحیوان پڑھو، بدا حیران ہوئے دے۔ ڈھول تبال بگل رقاصہ عورتاں رقاص مرد مغنیاں عورتاں مغنی مرد نچن کدن علی ڈھیر سارے ہن دے آل محمد دے جشن دے اے نچنا کدنا جائز ہوندہ تا صادق بولے دا نہیں۔ امام نے کھانا کھوا کے دسے شیعہ 13 رجب ہوئے 15 شعبان ہوئے 18 ذوالحجہ ہوئے اہل بیت دے گھرانے دی خوشی ہوئے
معصوم دسے فقراء نو کھانا کھلا مساقین دی خدمت کر لوگاں دی دعوت و ضیافت کر خالق کا شکریہ ادا کر تیرا کردار دسے جو شریعت شریفہ دا مذہب ہے اللہ اکبر شادیہ گلاس ہے گلاس گلاس میرے محترم سامعین تھوڑے اور میرے آقا نے 3 دن تک دعوت و ضیافت کی تھی لوگ حضرت دسترخوان تے مہمان رہے 20 سال ستویں آقا نے اپنے بابے دے نال گزارے 148 ہجری 6ویں آقا دی شہادت ہوئی این شباب دے عالم دستار امامت 7ویں آقا دے سر تے آئی میرے آقا دے مختلف القاب 2 مشہور ان سب تو زیادہ القاظم باب الحوائج اور فقط اسا باب الحوائج نائے مندے اتھے غور بھی جملہ کرا باب الحوائج اے سارے لیکن لقب خاص ہے رضا دے بابے دے نام جس طرح کہ امیر المومنین اے سارے 6ویں آقا نو کہے بندے آکے السلام علیکہ یا امیر المومنین توڑے میرے آقا نے فرمایا علیکہ السلام لیکن میں نو آج دے بعد امیر المومنین نہ آکھیں حیران ہو گیا بندہ مولا کیا تو سا امیر المومنین نہیں فرمایا ہاں اسا سارے امیر المومنین آئے مولا بات میں آقا تھا امیر المومنین ہے تو سا فرمایا میں نو آج دے بعد امیر المومنین نہ آکھیں سالے کے ماں فرمائے امیر المومنین اسا 12 دے 12 ہیں مگر لقب خاص ہے نجف دے والی میرے دادے امیر کائنات دے نام اس واسطے جدہی ان امیر المومنین یا جدہ بھی لفظ امیر المومنین زبان تے آئے ہر بندے نو پتہ لگویں دے جو امیر کائنات دی بات ایک دفعہ صلوات تلاوت فرما بھائی جان بسم اللہ عالم وزائم ٹھیک ہو تو جو فرمائیے جناب نے تو باب الحوائج سارے مگر لقب خاص ہے تھوڑے اور میرے 7ویں آقا دے نام نال اور فقط اسا نہیں بلکہ توفت العالم امام شافعی دا جملے لیکن یہ جملہ پڑھا تو پہلے میں وضاحت ضروری سمجھدا تریا کا دن جدہ کہ بندے نو کوئی زہریلا سپ ڈس جائے جدہ علاج نہ ہوئے تے پورے جسم میں زہر پھیل جائے بندے آکھیں دا کوئی علاج ہی کوئی نہیں مگر کوئی حکیم اس مریض نو ایک قطرہ پلا دے وے کسی شربت داتے ایک قطرے نال پورے جسم میں جو زہر دا اثر ختم ہو جائے انہوں آدن تریاق مجرب آدن تجربہ شدہ بندے آدن مجرب عمل یا مجرب نسخے اگر غلطی سمجھ آ گئی ہوئے تو امام شافی پہ آدن قبر الموسل قازم التریاق المجرب امام شافی آدن میں دنیا دے دکھا واسطے رضا دے بابے دی قبر نو تریاق مجرب پائے کدا انج ہوئے ہی نہیں کدا انج ہوئے ہی نہیں جو کوئی اوکھا معاملہ ہوئے تے میں رضا دے بابے دی قبر دی زیارت کرا تے دعا منگا تے اس قبر والے دے صدقے اللہ نے میری مشکل آسان نہ کی تھی ہوگی شیخ الحنابلہ ابو علی الخلال آدھے شیخ تو مراد انجے میں تیرے ہاں مجتہدہ مقام ہے ابو علی الخلال حملیاں دا فقی ہے اور حملیاں دا فقی آدھے ما احمنی عمرن آدھے جدہی میں نے کوئی اوکھا مسئلہ ہویا جدہی کوئی میں نے تکلیف ہویا فقصدتو قبر الموسل قازم آدھے میں فوراً رضا دے بابے دی قبر دی زیارت کرا ہاں اللہ میری مشکل آسان کر چھوڑے تو میرے آقا دا ایک لقب باب الحوائج ایک میرے آقا دا لقب القاظم والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس
روایات آدھی ہیں جیڑا ڈھیر تکلیفہ پہنچائے ہا امام اس نے تحفے اور ہدیے بھیج دیا دشمن تو ہی درگزر کرن والا امام اپنے دشمن تے بھی احسان کرن والا امام میرے آقا دا ایک لقب ہے العبد الصالح یہ محدثین دے ہاں ہے جدہیں غیر شیعہ یا شیعہ علماء محدثین حدیث بیان کریں تو اکن حدثنی العبد الصالح یہ حدیث عبد صالح نے بیان کی تھی ہے سنن والے نے پتہ لگوئے نہیں جو اس حدیث پیغمبر دا راوی رضا دا باب ہے میرے آقا دا ایک لقب ہے الامین السید الوفی قائد العسکر اور میرے اس امام دا ایک لقب ہے الصابر اور توجہ جو بیٹھے ہوتا صابر او لقب ہے امام دا جیڑا شیعہ دے درمیان خفیہ کوڈ ورد دے طور تے استعمال ہوتا ہے سیکریٹ الفاظ چوں تاکہ کہیں دے سامنے امام دی گل کرنی ہوئے پرائیں جبی تے پتہ نہ لگے جو کہیں دا پیغام ہے لوگ آدھیں صابر نے فرمایا سنن والے نو پتہ لگویں دائی رضا دے بابے دا فرمان اتھے ایک واقعہ کرنا چاہنا اور اسے ایک پیغام رہ دران والا ایک شیعہ حج دے بعد 7ویں امام دی خدمت جائے بس دائی رضا دا بابا مدینہ دا سردار مولا حکمت والی زیارت مقصود آئی دوسرا میں اس واسطے حاضر ہویا ساڑا رہ دا جڑا ہون گورنر ہے وہ بڑا محب اہل بیت ہے اس دو پہلے جتنے لوگ رہے نو ناسبی ہاں چونکہ میں نامور شیعہ ہاں میں نو بڑیاں تکلیفہ پہنچی ہاں مولا ہون تھوڑا محب کوئی خط لکھو کوئی تحریر لکھو تاکہ میری مشکل حل ہو جائے تے جب تک اے رہ دا گورنر ہے میرے 4 دہاڑے سکھ دے بسر ہو امام نے کاغذ قلم دوات مانگا کہ نہیں پوچھیا تیرا کام کیا ہے انہوں آکھنا کیا ہے تیری حاجت کیا ہے میرے امام نے لکھے اپنے نانے دی ایک حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرمایا میرا سلام ہوئی قال جدی رسول اللہ میرے نانا سید الانبیاء نے فرمائے ان للہ تاتا عرشہ ذلہ اللہ دے عرش دا ایک سایہ ہے لا یسکنہو الا فرمایا وہ سایہ ہر کہیں نو نصیب نہیں ہونا عرش الہی دا سایہ ترائے لوگاں نو نصیب ہو سی پیدا فرمایا الا من اسدا الہ اخیہ معروفہ پہلا بندہ جیڑا کہ مومن دی حاجت پوری کرے دوسرا فرمایا او نفسو انہو قربتاً یا جیڑا کہ مومن دے دکھا دا بھجوال بنے او دے دکھا اور تکلیفیں او دی پریشانی دور کرن دا سبب بنے تیسرا میرے آقا نے فرمایا ہاں او دے واسطے حاجت بھی پوری نہیں کر سکتا او دے دکھا دا بھجوال بھی نہیں بن سکتا او ادخلا فی قلب ہی سرورا کوئی ہو جیا کم کرے جو علی والے دا دل خوش ہو جائے اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے یہ حدیث دانے دی لکھن دے بعد میرے آقا نے اگلا جملہ فرمایا وَهَذَا أَخُوكَ یہ جڑا خط لئی آندہ ہے تیرا مومن بھیرائے والسلام میں موسیٰ کاظم دا سلام ایک مختصر جیا خط نانے دی حدیث تے مشتمل امام نے بھیجیا رہے دا مومن آدھے میں پہنچا میں لوگ حاجیاں زوارہ نو ملے راندے میں نو لوگ ملے رہے جدا میں مانا تو فرصت ہوئی میں گورنر ہاؤس پہنچیا یاد ہے نا صابر لقب امام دا اس مقصد کیا ہا جدا پہنچے آدھے دربان کھڑائی میں پوچھے گورنر صاحب تشریف رکھ دیں جی رکھ دیں آدھے پیغام پہنچائیو آدھے تو کون ہے امام نے آکھنا کہ گورنر صاحب نے پیغام پہنچائیو آنا رسول و صابر میں صابر دا قاسم آدھے میں تحیر دے عالم اچھ کھڑا وڈا بندے پتہ نہیں میری گل دا اثر ہوئے نہ ہوئے ملاقات کرے نہ کرے آدھے اسے تحیر دے عالم اچھ کھڑا جدا دربان دروازہ کھولے رہے دا شیعہ دے جے میں ڈٹھے تک رہے دا گورنر بھجدہ آندہ ہاتھ پیرت جدی کوئی نہیں میرے قول آکے آدھائی انت رسول صابر رضا دے بابے دا قاصد تم ہے میں کہا جی میں ہاں امام دا قاصد مدینے گیا ہمیں
الحمدللہ ایدہ مطلب ہے امام دی زیارت مصافہ کر کے آئے ادھے اللہ نے مہربانی فرمائی جی توجہ جو بیٹھے ہوتا رہے دا گورنر آدھے تیرے آمن دا مقصد بعد ہی پوچھتا پہلے میں نے وہ ہاتھ چموا پہلے میں نے وہ اکھی چموا جنہیں نال رضا دے بابے دی زیارت کر ادھے میں نے گل نہ لائس میرے ہاتھ چمدہ رہے میری اکھی چمدہ رہے میں نے شاہی محل دا مہمان بنایس اس دور دے تقاضے دے مطابق جیڑی حق میزبانی ہے خدمت کرن دے بعد ہون میں نے واقعہ حکم کر ادھے جدہ میں خط امام دا سامنے کیتا جو امام خط بھیجے اپنے مقام تے کھڑا ہو گیا امام دے خط دا بوسہ لیا اپنی اکھی نہ لایا جدہ خط کھول کے پڑھیا اتھے ایک لفظ آتا اور امام دے خط دا مرضی جملہ جڑا ہا پیغام امام دی طرفو آدھے میرے کو لو آدھے حکم کر رہے دا گورنر آدھے تیری کیا حاجت ہے جنہیں مومن ہومن دی گواہی رضا دا بابا دے وے امام لکھے وَهَذَا أَخُوكَ امام لکھے اے تیرا مومن بھائیے جنہیں مومن ہومن دی گواہی رضا دا بابا دے آدھے میں اپنے مسائل پیش کیتے آدھے آج دے بعد تینوں کوئی تکلیف نہ آسی کوئی حکم ہوئے تیرا اپنا گھر رہے آدھے سال گزر گیا بلدے سال میں پھر حج دی تیاری کی تھی میں آکھے محسن ہے سلام کرا میں گورنر نے دسے میں پھر جا رہا حج دے دے امام دی خدمت جو ویسا کوئی پیغام ہوئی آدھے ایک دا امام دی خدمت سلام پیش کریں دوسرا تیرے کلو امام کچھ سنتا سی جو تیرے کام دا کے بڑھیا تے جدا امام پوچھیں تا جڑی نبھیے ہوتا آپ دا سامیں میری طرفو امام کو لو ایک سوال پوچھیں ہی ہو کو جو مولا غلام پوچھتا ہاں میرے تے راضی ہو آدھے ٹھیک ہے حج دے بعد مدینہ آیا امام دی خدمت پیش ہویا توڑے اور میرے آقا نے پوچھے رہے دے گورنر تیری کوئی تعامن کوئی خدمت ادھے مولا حد کر دیتی ہے وہ تا میرے ہاتھ چمدائی وہ تا میری آنکھی چمدائی جو تو رضا دے بابے دا زوارے مولا توانے خط دا بوسا مولا میں بڑا سکھی بے وسطہ فرزند زہرا نے دعا فرمائی دعا دے وعدہ کہنے گا مولا وہ ایک پیغام دیا کیڑا مولا وہ پوچھتا ہاں میرے آقا کو لو پوچھیں کیا غلام تے راضی ہو امام نے صرف یہ نہیں فرمایا جو ہاں میں راضی ہاں توڑے میرے صدر آقا نے فرمایا ای واللہ فرمایا ہاں انہوں پیغام دے میں نے اللہ دی قسم لقد سرنی وسر جدی رسول اللہ وسر جدی امیر المؤمنین فرمایا اس نے پیغام دے رضا دا بابا پہ آدھے فقط میں خوش نہیں میرا دادا امیر کائنات خوش میرا نانا انبیاء دا سلطان خوش اسا 14 تیرے تے راضی اسا 14 نہیں اسا 14 دا خالق تیرے تیرا اور اسے واسطے فرمایا حرمت المؤمن افضل من القعبہ مومن دی حرمت کعبہ تو بھی افضل کہا کہندہ پھٹا پرانا لباس وے کے جھڑک نہ دے میں کہندی توہین نہ کرے ہاں کہنو اپنے دروازے میں جھڑک دے کے نہ اٹھاویں جنا پرانا لباس ویک کے نفرت پہ کرے نہیں ہو سکتا ہے اپنے زمانے دا ابو ذر بھی ہو سکتا ہے اسے بندے دی وجہ تو تیری صفحے علا قبول ہو سکتا ہے اسے بندے دی وجہ تو تیرے سارے اعمال قبول ہو ونجن اور اسے واسطے میرے معصوم امام نے فرمایا جیڑا بندہ کہ مومن دی زیارت واسطے جائے کوئی دنیاوی مقصد نہ ہوئے ریاکاری نہیں ووٹ کھڑا کرنا نہیں پارٹی برادری کے خوشامد واسطے نہ جائے مومن دا حق سمجھ کے جائے مریض ہے تیمارداری کرا دکھی ہے تسلی دیواں مفلوق الحال ہے ایک لحظہ بہواں توڑے میرے آقا فرمینے نصر دکھی مومن کو تیرا ایک لحظہ بڑھنا نگاہ توحید ایک مسجد الحرام دے اعتقاف تو زیادہ افضل مومن قول نہیں بیٹھا مسجد الحرام دے اعتقاف تو افضل میمون مکی شیعہ امام دا
مکے دا رہن والا تاجر تھے، آئے مدینہ زادے راہ نسریا، کوئی ڈکیتی چوری دے بعد امام دی خدمت جائے، مولا جان دیو دولت مند آدمیاں لیکن ہن زادے راہ نہیں رہا، چاہنا جو میرے مکے پہنچن دا انتظام ہو جائے، میں قرض دے طور تے کچھ زادے راہ لینا چاہنا۔ علیحدگی جی امام نو آکھیا، امام نے اپنے صحابہ تے نگاہ دوڑا کے ڈٹھے تا صفان جمال بیٹھائی، میرے آقا نے فرمایا صفان ذرا علیحدہ ہو کے میمون مکی دی گل سونا، بندے جو نہیں امام آکھیا جو ایدہ کم کیا ہے، فرمایا صفان ذرا میمون دی گل سن، صفان علیحدہ لے کے گیا، میمون آدھے میں امام دی خدمت جیو عرض کی تے زادے راہ نہیں رہا، مکے پہنچن دا انتظام ہو جائے، قرض منگے، صفان آدھے پریشان نہ ہو کیونکہ جمال جان دے اٹھی اٹھ رکھی ہوئے، آدھے آج بھی میرا قافلہ جا رہے، کل بھی میرا قافلہ جا رہے، تو آج وجنا چاہیں یا کل، ہاں کوئی زادے راہ دی ضرورت نہیں، میرے قافلے دے بندے تینوں مکہ پہنچا چھوڑے سے، راضی ہو کے ڈر گیا۔ امام نے پوچھے صفان کے بنی؟ آدھے مولا جڑا حکم کیتا ہے وہ دی تعمیل ہو گئی، میمون مکہ میرے قافلے نال چلا گیا، اتھے تھوڑے اور میرے آقا نے فرمایا صفان بھلا ہوگی کہ مومن دی حاجت پوری کرنا، میں جعفر صادق دی نگاہ ہر ہفتے کعبہ دا طواف کرن تو افضل، فرمایا خدا تینو آجر دیسی اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حرمت المؤمن افضل من الکعبہ، اس واسطے فرمایا مومن دی حرمت کعبہ تو بھی افضل ہے۔ اہل بیت اطہار نے اپنی سیرت، اپنا کردار اور روحانی مرضاں دے دکھاں دا علاج ہے 14 دی سیرت، روحانی مریضہ واسطے نسخہ آل محمد فرامین، چھوٹی تو چھوٹی گل جیری وجہ تو مومن دی عزت نفس مجروح ہوئے، معصوم نے اس تو منع فرمائے۔ بس مختصر جے دو روایات عرض کر کے چند جملے ذکر مصیبت، بظاہر ویکھن دیاں گلاں کوئی نہیں لگ دیاں، لیکن امام نے اتنا خیال کیتا ہے ساڑھے شیعہ دا مقام کیا ہے، ساڑھے شیعہ دی عزت کیا ہے، علی والے دا مقام کیا ہے۔ معصوم نے دو مختصر حدیثات کرنا چاہتا، فرمایا ساڑھا شیعہ گلیاں ٹردیاں پھردیاں کھانا نہ کھادا کر، کوئی توجہ فرمائیے جناب، یہ ان بظاہر ویکھنے گلہ جو کوئی گلی کوئی نہیں، لیکن ذرا اس بندے نو ویکھنا جڑا گلی ٹردہ ہی آندہ ہوئے تے کوئی شے کھاندہ ہی آندہ ہوئے، او دا نگاہ دوگانی نگاہ چودہ مقام گرد ہے، او دے تشخص اور عزت خلاف ہے۔ فرمایا چل حرام نہیں، توجہ فرمائے سو حرام نہیں کھانا کھانا چل دیا پھر دیا، لیکن معصوم کے فرما رہے ہیں تو علی والے تو عزت دار ہیں، اے حیوانہ دی فطرت ہے، تینو اللہ اشرف اور مخلوقات بنائے۔ تو سمجھ آئیے جو شیعہ دا مقام کیا ہے، کو بندہ اپنا مقام نہ سمجھے تو دی اپنی مرضی، فرمایا ٹردیاں پھردیاں نہیں، تیری عزت دے خلاف ہے۔ اور دوسری حدیث آج کرنا چاہنا، میرے آقا فرمانے نے کہیں دے سامنے سوال کرن تو بچوں ہمیں رستہ پوچھنا ہی کیوں نہ ہو، رستہ پوچھنا ضرورت ہے، عیب نہیں، لیکن جتنے تائیں واسط ہے، فرمایا کہیں کو لو رستہ ہی نہ پوچھو، سوال کرن نال بندے دا مقام گھٹ دے، سوال کرن نال بندے دی عزت گھٹ دیئے۔ اللہ نے علی والے نو عزت دار بنائے۔ پنجویں اور ستویں آقا دے متعلق روایات لکھی ہیں علماء، خود کم کھڑے کر دیں، بیلچہ تے کودال چلا رہے ہیں، بدن پسینے شرابور ہے۔ صحابی پوچھے مولا این الرجال، آج کم کرن والے ملازم نوکر کتے؟ توڑے میرے آقا فرما رہے ہیں تینو اچھا نہیں لگا جو میں امام آپ کم کرا؟ فرمایا یاد رکھو نہیں اپنی زمین ہے جا پہ ہتھا نال کم کی دے، خیر منی و من ابی، جڑے میرے تو بھی افضل ہیں، میرے بابے تو بھی افضل۔ بندے حیران ہو کے پوچھے مولا کون؟
فرمایا جدی رسول اللہ و جدی امیر المؤمنین، فرمایا سردار انبیاء اپنے کام ہتھاں نال آپ کر دے، میرے دادا امیر کائنات و آبائی کلہم، فرمایا سارے بزرگ آبا و اجداد اہل بیت اپنے ہتھاں نال اپنا کام کرنا فخر سمجھتے ہیں، کیوں؟ فرمایا انبیاء صالحین دی سنت ہے۔ میرے محترم سامعین، تگاری اٹھاونا، مزدوری کرنا، محنت کرنا عیب نہیں، مومن نو دھوکہ دیونا عیب ہے، بھیگ منگنا عیب ہے، کہنے سامنے ہاتھ پھیلاونا عیب ہے، کہنا دو نمبری کرنا عیب ہے، رشوت دا مال کماونا عیب ہے، ہاں محنت مزدوری کرنا عیب نہیں۔ القاسم و حبیب اللہ، معصوم نے فرمایا محنت کر کے کماونا اللہ دا محبوب ہوندے۔ غزوہ تبوک تو نبی والین سعد انصاری مسافہ کیتے ہیں، نال کوئی نہ، جدہ سعد انصاری مسافہ کیتا ہاتھ خورد رہے ہیں، میرے آقا نے پوچھے سعد میرے ہاتھ خورد رہے کیوں ہیں؟ ادھے مولا بیلچہ دے کدال چلے نا، محنت مزدوری کرنا، جدہ وجہ بیٹھے ہو فقبلا رسول اللہ، نبیان دے سلطان سعد دے ہاتھ جمعے، سعد دے ہاتھ جم کے فرمایا کہیں ہو ہاتھ ویکھنے ہوئے جنہوں اللہ جہنم دی آگ دے حرام قرار دیتے ہیں، میرے سعد دے ہاتھ ویکھنے۔ اسدہ تھوڑا جہاں بخت آ جائے، نوکری چنگی مل گئی، تجارت اچھی چل پئی، زمیندارہ چنگا ہو گیا، 4 دیڑے ممبر دی نام وری تے بخت آ گیا، اسدہ گڑی دا دروازہ ہی کوئی کھولے، مئیو جائے بدبختی ڈٹھے پیر بدہندے، سفید ریش اپنے باپ دی عمر دا نوکر جتیاں لہندے، اللہ عزت عطا کی دیئے، فرعون نہ بن علی دا شیعہ بن کے بولا، اللہ عزت دار بنا دے، اللہ عزت دار بنا دے، فرعون نہ بن علی دا شیعہ بن کے زندگی بسے۔ آل محمد دی سیرت روحانی مرضاں دے علاج دا نسخہ ہے، آل محمد دی سیرت، اور اللہ نے تینوں 5 12 14 سردار ایسے عطا فرمائے۔ بس آخری جملہ فضل دا برادر تشریف فرما ہو گئے، 5 12 14 سردار اللہ نے ایسے عطا فرمائے۔ شیخ الجامع علامہ اختر عباس صاحب قبلہ فرمانے والے ہیں، یہ 5 12 14 سردار ایسے، گھر نہیں بازار ہوئے، بند کمرہ نہیں چوک ہوئے، اپنا نہیں غیرہ دا مجمع ہوئے، 50 100 1000 نہیں لکھاں دا اجتماع ہوئے، قبلہ فرمانے ہیں گلی بازار چوک لکھاں غیرہ دے مجمع، انہا 5 12 14 دا نام لینے شرم نہیں آندی، سر فخر دار بلند ہوندے، اور آخر وجہ کیا ہے؟ گلی بازار چوک لکھا غیرہ دے مجمع، انہا 5 12 14 دا نام سر اچھا کر کے کیوں چاہ سکتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، یہ 5 12 14 سرداری ایسے نہ انہاں دے کردار اچ کمی، نہ انہاں دے صفات اچ کمی، نہ ذات دے کمی، اے سرداری ایسن یا علی، ہاں تے 5 12 14 سرداری ایسن، نہ انہاں دے کردار اچ کمی، نہ انہاں دے صفات اچ کمی، نہ اے ذات دے کمی، بلکہ اللہ نے راہبری و عطا فرمائے جنہاں نو عالمین دا سردار بنا۔ ہاں توڑی محبت میں ایک جملہ اور پڑھنا چاہنا، میں 2 منٹ مسائب کم چا پڑھسا، محبت امیر المومنین دا جملہ، استاد علماء علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ فرمینے ہیں، او بندہ خدا زندگی لمبی ہوئی، اولاد مدی نہ ہوئی، بیوی فرما بردار نہ ہوئی، تے دل چاری نہ ہوئی، فرمینے ہیں جمعی نہ ہوئے، ہاں کیا فائدہ اس زندگی دا، زندگی طویل ہے، اولاد مدی نہیں، بیوی فرما بردار نہیں، دل کائنات دے امیر دی محبت نہیں، فرمینے ہیں جمعی نہ ہوئے، ہاں اگلے جملے ارشاد فرمینے ہیں زندگی مختصر ہوئی، اولاد مدی ہوئی، بیوی فرما بردار ہوئی، ایک ڈنگ دا ہوئی، ایک ڈنگ دا نہ ہوئی، دل جاری ہوئی، اور چاہدہ کیا ہے؟
کعبہ فرمینے والے میرا پیر علی کتابی شکل ہوئے قرآن ہوئے میرا پیر علی کتابی شکل ہوئے قرآن ہوئے قرآن جسمانی شکل ہوئے میرا پیر علی ہوئے سوا لاکھ انبیاء دے کمالات ایک نقطے دے اکٹھے کر میرا پیر علی بن دے ایک علی دے کمالات منتشر کر سوا لاکھ نبیاں دے کمالات بن دے قبلہ و کعبہ فرمانے ہیں جدا اپنے آقا دے فضائل پڑھا جدا اپنے آقا دے کمالات ویکھا جدا امیر کائنات دی عظمت ویکھا استاد علماء فرمانے ہیں دل کر دے علی نو سجدہ کرا عظمت امیر کائنات ویکھتے فرمانے ہیں دل کر دے علی نو سجدہ کرا لیکن جدا ویدھانا راو دی تاریکی علی کہیں ہور دی بارگاہ یمین نیاز جھکا کے پھر دن سبحان ربی العالی و بحمدہ پتہ لگوے نہیں لائق عبادت علی نہیں لائق عبادت او ذات ہے جے علی نو علی بڑھائے ہزار رکعت نماز پڑھ کے ہزار رکعت نماز پڑھ کے 2000 سجدہ دے کے ایک کا تجریش مبارک ایک کا دعا دا بلند بارگاہ توحید رو رو کے کریا دن ما عبدتو کا حق کا عبادت ایک علی تیری عبادت نہیں کر سکے آج میں تو لائق ارے اللہ علی تیری عبادت نہ جنت دے لالچ تو کر دے نہ جہنم دے خوف تو کر دے جنت دے لالچ تو کوئی کرے تاجرہ والی عبادت کوئی جہنم دے خوف تو کرے غلامہ والی عبادت بل وجدتو کا اہلن لے عبادہ فعبدتو فرمینے ہیں علی کائنات اج نگاہ بھوائیے تیرے علاوہ لائق سجدہ نظر ہی کوئی نہیں آیا بس علی جھک گئے سادات غیر سادات ایڈی عزت و عظمت دا مالک علی دامی دی دیگر پتر دا کفن کوئی نہ دھی دی چادر کوئی اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو مالک توڑے آنسو قبول فرمائے سڑے برادران دیئے صفحے عذاب چاہیے اللہ اپنے دربار عبادت شمار فرمائے خالق واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے میں اکیڈی عزت و عظمت دا مالک علی داہمی دی دیگر پتر دا کفن کوئی نہ دھی دی چادر کوئی نہیں اور سادات غیر سادات کہیں ہم دی دی بہن نہیں جڑی یارہ دی رات الحافظ و الحفیظ دیا حقلہ دے کے پہرے دے دی رہی ہے نبی دی دھی آئی تے بہن وڈی پردے دار اس آلیہ دیا قربانیاں دی قدر کر سوچیا کر ایڈی وڈی پردے دار بازار گئی کیوں نروار دیتے کیوں شرابی دے درباری خطبے پڑھے کیویں جہن رج کے نانے دروتے ہی نہ لکھا اللہ جانے کوفہ شام دے بازار کینے آدھی گئی ہے حیا کرو میں نبی اجرکم اللہ خالی دن نہیں آئی کربلا کل دا دن ہے 28 رجب جے کوئی سمجھے تا عاشور تو گھٹ نہیں زندہ کوئی نہیں آ کربلا جنازے آئے ہن علی دیاں دھیاں دے مر گئی آئی علی دی دھی جدا پہلا قدم گھر دو آیا تے کئی اور مستور ہویا کربلا مر گئی ہویا 7 یا 8 سکیاں بھیراواں دیاں لاشاں تو این گزر وجنا جی میں لگ دے کو جنا یہ حوصلہ علی دی دھی دا او دی وجہ یہ ہے جو خالی دین کربلا نہیں آئی ماں دی جھولی جو دکھاں دی تربیت حاصل کر کے آئی
جان دی آئی میں کے کرنے میں کتھوں تک وجنے میں کے آکھنے اور صرف ایک روایت دے دو ہے سادات غیر سادات شیخ عباس قمی علیہ رحمہ لکھے اکی دی رات جدہ مکمیت وسیطہ فرمایا نے بھلیا حسن جی بابا میرے دیا پتران غلام میں دونوں نانے دی ایک حدیث سنا ہوا جدہ ساری اولاد اکٹھی ہوئی کوفہ دا مظلوم علی میں فرمائنے دوڑے نانے دا آخری ویلا میرے سینے تے نبی دا سرے اقرا صاحب آخری حدیث فرمایا نے یا علی جدہ مومن دا آخری ویلا آوے ان دی پیشانی تے پسینہ ظاہر ہوندے نبی دی حدیث سناوان دے بعد محافظ حدیث علی پہ فرمائنے حسن بچڑا دوڑے نانے دی دستی ہوئی نشانی پوری ہوگی میری پیشانی صاف کر میں دنیا تو ٹریا وینا اشور کوڑ دے عزادارو جملے ہر کئی سنیں باجے میں سنیں نا فاتح شاہ بابے دے سینے تے جھڑیے روکیا دیں بابا ایک حدیث آپ سنائی دے ایک حدیث میں دی پوچھتیاں کیڑی بی بی آدھیے ٹر دے لے اتنا دسی وانجے ایمان علی حدیث ساچے اجرکم اللہ جدہ پوچھے نا آلیا بابا اتنا دسی وانجے ایمان علی حدیث ساچے جیڑے بہادر آئین علی ڈھائی مار کے رونے دین و گل لا کے پیادے جیڑا سنی ودیئے او بھی ساچے جیڑا راہ دیا بابا دساوی ایمان علی حدیث ساچے تے ستر قدم تے بھرا گزداوے ایمان علی حدیث ساچے تیری چادر لاسی ایمان علی حدیث ساچے تے بازار وجڑے ایمان علی حدیث سچے تے دربار وجنے تے شرابی دے دربار تو میں آکھے خالی ذہن نہیں آئی کربلا ورنہ اس بی بی دے دکھانا آپ اندازہ کر جملہ اوکھے لیکن خود چکے معصوم نے فرمائے پردہ نہیں پہندا خود آلیہ دے دکھانا اندازہ کر جے حسین جے بھیراؤ دے سینے تے شیور نو باندھا جچے اجرکم اللہ معصوم نے فرمایا الشمر جالسن علی صدرے جدہ غریب دے سینے تے شمر آ کے بیٹھے نگاہیں بلند کر کے بیدن کہ بھی اچھی جاتے آ بیٹھے مرد نہ گئی دھی علی اللہ جانے کیویں زندہ رہ گئی تیسری دفعہ میں جملہ پہ آدھا ہے وجہ ہے جو خالی ذہن نہیں آئی کربلا ورنہ جڑی شام غریباں لٹی دی رہی تے لٹن آلے ہی روندیں بس بین دے نیڑے آ گیا تمہید ختم جتنا تیرا مقدر ہے ہنج ضرور آسی جدہ ہی امام کہیں قاتل دا سر بھیجے نا مختار نے امام دی خدمت تے جدہ سر آوے ہانا امام دعائی کرے نا مختار تیرا بھلا ہوئے میرے روندے ہوئے پردے دار رہے نہیں ساڑھے مرحمہ دا انتظام کی دئی لیکن جدہ ہی سپاہی واپس ولے آنا امام آدین مختار کو لو پوچھیں حال خولی زندہ اجرکم اللہ جناب مختار آدین میں سوچیندہ رہا آخر اس کمینے کیڑا ظلم کی دے جو ہر قاصد آدھا امام پوچھتے ہیں حال خولی جی دے آدھے ایک ارادہ بنے جو مدینے میں نہ تے امام تو پوچھتا وقت میں آکھیا امام دے اللہ زخم نہ ڈکھا خولی گرفتار کرا کے پوچھتا کیڑا ظلم کی تئی فوجہ دوڑائیاں آدھے جتھی ہوئے گرفتار کر کے لے آؤ جدہ خولی گرفتار ہو گیا ہے جناب مختار آدھے اللہ لعنت کری کیڑا ظلم کی تئی کربلا
اج تائی میرا امام پوچھ دے جیڑا لئینا آدھے مختار نہ پوچھ سن نہ سکسے آدھے نہیں دسا دسی مدعو دے گلشن دے جو لٹ پئیے کربلا تائی کیڑا ظلم کی دے اے حرامی آدھے مختار میں دہمی دی دیگر علی دی دی دا برخا لٹے اور میں نے نہیں دساؤ کی میں لٹیانی شریف دادیا اے حرامی آدھے جدا میں خیمہ جدا کھلویا ایک بیمار آؤ جدا چمڑے دے بستر دے سد ہو جا آدھے حکمت دے دارائی جڑی کونے کھڑی آئی آدھے میں گوشوارے لحظین نہیں بولی آدھے ایڈی مجبور آئی میں پیرا جو خلخان لحظین نہیں بولی آدھے کوئی ایڈی ذاتی مالک آئی جدا میں چادر ہاتھ پائے ہونا دی آئی نہ لہا اجرکم اللہ نادر وادے کوئی ایڈا پیارا پردو جدا میں چادر ہاتھ پائے ہونا دی آئی نہ لہا میری ماں زہرا جناب مختار علیہ نزا کچھ اور بھی آدھی آئی آدھے میں بدبخت کو بدعا کی دیا سو نبی دادیا دے پردے لٹنا اللہ تیرے ہاتھ پیر قطع کرے آدھیا اللہ تیرے دے بدن و جہنم تو پہلے دنیا دیا کے جلائے مختار آدھے میں حمد خدا کرے نا میری آقا دادی دا حکم پور ہوئے ہاتھ پیر قطع کرو آخری وین آدھا روئے حرامی آدھے مختار ایو جے ویلا جدا میں رو پیا میں رو آدھی آئی نالے لٹے نئے نالے رو نہیں یا لٹ نہیں یا رو نہیں میں آکھائی بی لٹے دا اس واسطے لٹنا لہک میں نہیں لٹنا لے ہزارانا میں نہ لٹیا کوئی اور لٹنے سیادی آئی وقت رونا کیوں ہے خولی آرامی آدھے بی رو آیا تیری عربات کیڑی عربات آدھے شادہ کہیں دیا دیا بیڑا اج غریب نہ ہوئے جو کربلا تو او تیرے غازی جے بھرا میں تیری چادر لہ لئیے میرے ہاتھ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ